آکاشوانی اورنگ آباد۔ عامر جمال سے علاقائی خبریں سنیے۔ حکومت نے کھیتی کے قرض کے لیے سود میں 2% کی سبسڈی جبکہ وقت پر قرض کی ادائیگی کے لیے مزید 3% سبسڈی کو منظوری دی ہے۔ یہ منظوری رواں مالی سال میں کسانوں کو مختصر مدت کے فصل کے قرضوں کے لیے دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کل نئی دلی میں کابینی اجلاس میں کیا گیا۔ یہ اسکیم 3 لاکھ روپیوں تک کے مختصر مدت کے فصل کے قرضوں پر نافذ ہوگی اور شرح سود 4% ہوگا۔ اس فیصلے سے رواں مالی سال میں کل 20,339 روپے کا خرچ آئے گا۔ اس فیصلے سے قرض میں دبے کسانوں کو بڑی راحت ملے گی۔ یہ فیصلہ مختلف ریاستوں میں کسانوں کے قرض معافی کے لیے جاری احتجاج کے پس منظر میں آیا ہے۔ کسانوں کو محض باتوں سے نہ بہلایا جائے بلکہ انہیں مکمل قرض معافی دی جائے۔ کانگریس کی جانب سے پھر سے یہ مطالبہ دہرایا گیا ہے۔ کانگریس اس ضمن میں جلد ہی حکومت کو اپنے موقف سے تحریری طور پر آگاہ کرے گی۔ یہ بات پارٹی کے ریاستی صدر اشوک چوہان نے کہی ہے۔ وہ کل ممبئی میں سینئر کانگریسی لیڈروں کی میٹنگ کے بعد صحیفہ نگاروں سے مخاطب تھے۔ چوہان نے کہا کہ قرض معافی کے لیے زمین کے رقبے کی یا قرض کی رقم کی حد نہ رکھی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خریف ہنگام کے لیے 10,000 ہزار روپے دیے جانے کے بجائے تخم ریزی کے لیے فی ایکڑ امداد دی جائے۔ کسانوں کے قرض جات کی معافی کے لیے کل وزیر محصول چندرکانت پاٹل نے شیوسینا سربراہ ادھو ٹھاکرے سے صلاح و مشورہ کیا۔ انہوں نے کل قرض معافی کے لیے حکومت کے ذریعے طے کیے جا رہے معیارات سے جناب ٹھاکرے کو واقف کروایا۔ اس موقع پر شیوسینا کے کابینی وزراء بھی موجود تھے۔ شیوسینا نے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا کہ شیوسینا کسانوں کے مکمل قرض جات کی معافی کے مطالبے پر اٹل ہے۔ ریاست کی سبھی زرعی یونیورسٹیز جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تحقیقات پر زیادہ توجہ دیں۔ وزیر مالیات سدھیر منگنٹیوار نے یہ بات کہی ہے۔ وہ کل ممبئی میں زرعی تعلیمی اداروں کے فروغ سے متعلق ایک اجلاس سے مخاطب تھے۔ اس اجلاس میں ریاست کی 4 زرعی یونیورسٹیز کے نمائندے موجود تھے۔ منگنٹیوار نے مزید کہا کہ کسانوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے کفایتی اور جدید زراعت کے طریقہ کار ہمیں تلاشنا چاہیے۔ مقامی خود اختیاری اداروں کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان کو رائے دہی سلپ والی ووٹنگ مشین خریدنے کے لیے ریاستی الیکشن کمیشن کو درکار رقم ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائے گی۔ کل ممبئی میں ریاستی الیکشن کمیشن JS سہاریا کے ساتھ ہوئے ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے یہ بات کہی۔ صدارتی انتخاب کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کل جاری کر دیا ہے۔ اب اس عہدے کے لیے امیدواری عریضے آئندہ 28 جون تک داخل کیے جائیں گے۔ برسر اقتدار اور حزب مخالف جماعتوں کے علیحدہ امیدوار ہونے کی صورت میں 17 جولائی کو رائے دہی ہوگی۔ 20 جولائی کو ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کل ممبئی کی خصوصی عدالت میں صنعت کار وجے مالیہ کے خلاف فرد جرم داخل کیا۔ 2009 میں ایک بینک نے کنگ فشر ایئر ویز کو 100 کروڑ روپیوں کا قرض جاری کیا تھا۔ اس قرض کی ادائیگی نہ کیے جانے کے معاملے میں یہ فرد جرم داخل کی گئی ہے۔ مراٹھواڑہ میں آئندہ 2 دنوں میں بھی تیز بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام کو خصوصاً کسانوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے عملوں کو بھی ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دریاسنا کل اورنگ آباد، عثمان آباد اور لاتور اضلاع میں زوردار بارش ہوئی۔ عثمان آباد سے ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ کل عثمان آباد شہر میں الصبح تقریباً 2 گھنٹے تک زوردار بارش ہوئی۔ اورنگ آباد شہر سمیت ضلع بھر میں کل دوپہر موسلادھار بارش ہوئی۔ جالنہ ضلع کے بھی مختلف مقامات سے کل بارش کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ گرما کی تعطیلات کے بعد آج سے دوبارہ اسکول کھل رہے ہیں۔ نئے تعلیمی سال میں آج طلبہ کا سبھی اسکولوں میں استقبال کیا جائے گا۔ سرکاری اور امدادی اسکولوں میں طلبہ میں آج کتابیں بھی تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طلبہ کو دوپہر کے کھانے میں مٹھائی بھی دی جائے گی۔ عثمان آباد ضلع کے 563 اسکول ڈیجیٹل کر دیے گئے ہیں۔ ای لرننگ اور صلاحیتوں پر مبنی تعلیم اور معیار تعلیم میں ضلع نے مسلسل دوسرے سال بھی پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ عثمان آباد ضلع پریشد کی صدر ارچنا پاٹل نے یہ بات کہی ہے۔ وہ کل عثمان آباد میں تعلیمی ترقی یافتہ مہاراشٹر کے ضمن میں منعقدہ ایک ورکشاپ کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھیں۔ اس موقع پر عثمان آباد ضلع پریشد کے شعبہ تعلیم کی ویب سائٹ کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس میچ میں جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ فائنل میچ میں پاکستان سے ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کل انگلینڈ سے ہوئے مقابلے میں انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔